أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف. طلاب عزیز، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک علم دلوں کے لیے حیات کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی اگر دلوں کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس انسان کے پاس میں علم ہے. علم کی زیادتی دلوں کی حیات کی زیادتی کی علامت ہے. تو کوئی انسان اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا تو اسے چاہیے کہ اس پہ علم کرے. العلم حیات القلوب، قلوب کے لیے حیات اگر کوئی شے ہے تو اس کا نام علم ہے. اور اس بات فرماتے ہیں وَنُورُ الْأَبْصَارِ مِنَ الْعَمَى، اگر ابصار کو نور دینا چاہتے ہو، اندھے پن سے آنکھوں کو بچانا چاہتے ہو، کسب علم کرو. اس لیے کہ علم آنکھوں کے لیے نور کا کام کرتا ہے. وہ جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر نور بن کے سامنے آتا تو علم بن کے سامنے آتا. وقوت الابدان من الضعف، اور کمزوری سے بدن کو قوت دینے والی شے کا نام علم ہے. کسب علم ایک اہم ترین مرحلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کاش ہم ائمہ طاہرین کے بیان کردہ فرمودات کے اوپر عمل کرتے ہوئے کسب علم کر سکیں تاکہ ہماری زندگی علم سے معمور ہو اور ہم زندگی کے اندر اور آخرت میں کامیاب و کامیاب ہو سکیں. گفتگو چل رہی تھی کتاب سوم سے متعلق، اور ہم نے ابتداءً آپ کی خدمت اقدس میں کچھ چیزیں نیت سے متعلق عرض کی کہ نیت شرط ہے یا یہ کہ نیت رکن ہے. رکن اور شرط کا فرق کیا ہے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا. آج اس سے مزید آگے بڑھتے ہوئے وَلَوْ نَسِيَهَا لَيْلًا جَدَّدَهَا نَهَارًا، چونکہ ایک بات انہوں نے کس سے پہلے کہی تھی کہ جب بھی کوئی انسان نیت کرتا ہے تو نیت کے اندر جو ہے وہ استمرار ضروری ہے. یعنی کہ ایک انسان جو نیت کر رہا ہے وہ اول سوم سے لے کر اور آخر سوم تک اس کا استمرار ضروری ہے، لگاتار ضروری، اس پہ باقی رہے، استدامت باقی ہونا ضروری ہے. اول جز سے لے کر آخر جز سوم تک اس کے اوپر باقی رہے. کوئی جھنجھوڑ کے پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے میں روزہ رکھ رہا ہوں. کون سا روزہ ہے؟ واجب ہے کہ مستحب، معین ہے کہ غیر معین، قربت کی نیت ہے کہ نہیں، سب تمام چیزیں آپ کے پاس سے موجود ہوئے. کہ وَلَوْ نَسِيَهَا، اب اس ہا کی ضمیر پلٹے گی اسی نیت کی طرف. اگر کوئی اس نیت کو بھول جائے، اصلاً کوئی نیت ہی کو بھول گیا، لیلن کب بھول گیا؟ رات کو بھول گیا، لے بھول گیا، جددہا نہارن، تو اس کی تجدید جو ہے وہ آپ کہیں گے جب بھول گئے تجدید کہاں؟ تجدید تو کسی چیز کے ہونے کی ہوتی ہے کہ یہ ہے اس کی تجدید کر دیجیے آپ. نہیں، چونکہ وہ نیت تو کر چکا نا، نیت تو وہ کر چکا ہے، لہذا اس کی تجدید کرے گا اس منزل کے اوپر کہ جددہا نہارن، تجدید کرے گا. ما بینہ و بین الزوال، کب سے کب تک؟ ما بین یوم، دن کے نکلنے سے لے کر اور زوال کے درمیان یہ کام کر لے گا. ٹھیک ہے نا. وَلَوْ زَالَتِ الشَّمْسِ، لیکن اگر جناب عالی شمس زائل ہو جائے، فَاتَ مَحَلُّهَا، تو اس کا محل یعنی نیت کا محل جو ہے فوت ہو گیا، ختم ہو جاتا ہے، اب نیت کا کوئی جگہ نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. واجباً کان الصوم او الندباً، چاہے سوم واجب ہو چاہے سوم مستحب بھی ہو، کوئی بھی سوم ہو جناب علی دونوں صورتوں کے اندر فَاتَ مَحَلُّهَا، محل فوت ہو گیا اس کا. وَقِيلَ يَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَى الْغُرُوبِ، اب دوسرا قول سامنے آیا، یہ تو ان کا قول آگے سامنے آ گیا
دوسرا قول ہے قیل کے ساتھ میں کہ نہیں، اس کا نیت کا وقت بھی ممتد ہو جاتا ہے غروب تک، نہیں غروب آفتاب تک آپ نیت کر سکتے ہیں، مگر کون سی؟ ہر روزے کی نہیں، لصوم نافلہ۔ فرض کیجئے آپ نے ارادہ کیا تھا بھائی میں کل کو روزہ رکھوں گا، آپ بھول گئے، صبح سے لے کے آپ کو 5 بجے یاد آیا، کچھ نہ ناشتہ کیا آپ نے، نہ پانی پیا، کچھ بھی نہیں کیا، مفطرات صوم سے آپ دور رہے۔ انہوں نے کہا اچھا موقع ہے کم سے کم اللہ کی رضا کے لیے اس دن کو کارآمد بنا لیا جائے۔ آپ نے کہا روزہ رکھتا ہوں قربۃ الی اللہ۔ چونکہ نیت کا وقت جو ہے وہ کہاں تک ہو گیا؟ غروب تک ہو گیا، اور روزہ آپ مستحب بھی روزہ ہے۔ اس قول کی روشنی میں صوم نافلہ کا وقت نیت جو ہے وہ امتداد ہو کے غروب تک پہنچ جاتا ہے۔ والاول اشہر، لیکن پہلا والا زیادہ شہرت رکھتا ہے کہ جناب بس حد اکثر جو ہے چاہے روزہ مستحب بھی ہو یا واجب ہو، دو روزوں کے اندر جو ہے وہ امتداد بس زوال آفتاب تک۔ وقیل، ایک قول یہ بیچ درمیان میں اور آیا، یختص رمضان بجواز تقدیم النیہ علیہ، ایک ماہ مبارک رمضان سے ایک بات مخصوص کی گئی ہے، ماہ مبارک رمضان سے مخصوص ہے، کس بات کی؟ کہ بجواز تقدیم النیہ علیہ، علیہ علی رمضان، یعنی ماہ مبارک رمضان کے اوپر آپ نیت کو مقدم کر سکتے ہیں۔ ماہ مبارک میں کل سے شروع ہو رہا ہے، آپ آج سے نیت کر سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وَلَوْ سَحَا عِنْدَ دُخُولِهِ، اب اگر کوئی جب رمضان میں داخل ہوا اس وقت وہ بھول گیا، فَصَامَ، روزہ رکھا اس نے، كَانَتِ النِّيَّةُ الْأُولَى كَافِيَةٌ، تو پہلے والی یہ کہ نیت ہی کافی ہے۔ آنے والے رمضان کی آج 2 تاریخ ہے، شام کو آپ نے کہا میں کل کی روزہ رکھتا ہوں قربت اللہ، اب آپ رات کو بھول گئے، آپ غفلت اختیار کی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 3 تاریخ کو 4 تاریخ کی نیت کر لی، 4 کی صبح کو نیت نہیں کر پائے، روزہ رکھا، نیت کافی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ ہر ایک 30 کے 30 دن میں آپ ہر دن ایک دن پہلے کی نیت کر رہے ہیں، صبح کو بھول رہے ہیں، نیت کافی ہو جائے گی۔ وَقَذَا قِيلَ، اور ایسے کہ یہ قول ہی سامنے آیا ہے کہ یجزی نیہ واحدہ لصیام الشہر کلہ، ایک نیت پورے ماہ مبارک رمضان کی بھی کافی ہو جاتی ہے، کہ کوئی اول شب رمضان میں نیت کرتا ہے کہ پروردگار میں روزہ رکھتا ہوں ماہ مبارک رمضان کلن واجب قربتاً الی اللہ، اب اس نے کیا ہوا، بعض ایام میں غافل ہو گیا، بعض ایام میں یاد رہا تجدید کرنے کے لیے، وہ کرتا رہا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، چونکہ اس نے اول رمضان میں ابتداءً نیت کر لی تھی ماہ مبارک پورے شہر کی، تو اس کی کافی ہو جاتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب کہ ولا یقع فی رمضان صوم غیرہ، ماہ مبارک رمضان میں غیر رمضان کا روزہ واقع نہیں ہوتا۔ آپ کے اوپر آپ نے کہا میرا فلاں کام ہو گیا اور 5 روزے رکھوں گا، معین تھا نہیں، کس تاریخ کا غیر معین روزہ تھا، آپ رمضان آ گئے، بڑا اچھا موقع ہے، ماہ مبارک بھی ہو جائے گا، رمضان وہ 5 روزے بھی ہو جائیں گے، آپ نے روزہ رکھا بھی، میں نظر جو نظر میں نے کی تھی اس کا روزہ رکھتا ہوں واجب کو بتائیں اللہ چونکہ واجب ہو گیا تھا، نہ وہ ہوگا نہ رمضان، ولا یقع فی رمضان، اور واقع نہیں ہوگا ماہ مبارک رمضان میں صوم غیر ہے، ولو نوا غیرہ، اب اگر اس نے کہ غیر رمضان کی نیت کر لی، غیر رمضان کی نیت کر لی، ہو کے بیٹے رمضان کی طرف، رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت کر لی، واجبن کان او ندبن، چاہے وہ روزہ واجبی ہو چاہے مستحب بھی ہو، اجزاء عن رمضان دون ما نوا، ان کے نزدیک یہ وہ رمضان سے تو مجزی ہو سکتا ہے لیکن جو دوسری نیت کی اس سے مجزی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نزدیک رمضان کا روزہ ہو سکتا ہے، حالانکہ متاخرین جو اس وقت علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ ادھر کا ہوگا نہ ادھر کا ہوگا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ نے رمضان جب ہوگا جب رمضان نیت کریں گے، آپ جب اصل ماہ مبارک رمضان میں نیت ہی رمضان کی نہیں کر رہے تو اس وقت کیسے ممکن ہے؟ بہرحال ان کے نزدیک ایک اجزاء عن رمضان دون ما نوا، جس کی نیت کی ہے اس کا روزہ مکمل نہیں ہوگا، البتہ رمضان کا مجزی ہو جائے گا۔ ولا يجوز ان يردد نیتہ بین الواجب والندب، اب یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی نیت میں تردد کرے، میں روزہ رکھتا ہوں واجب روزہ ہے مستحب روزہ ہے، تردد ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں کہ روزہ واجب بھی رکھ رہا ہے مستحب بھی رکھ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے،
تعین ضروری ہے، یا یہ کہ وہ روزہ واجبی ہو یا یہ کہ روزہ وہ مستحب بھی ہو. بل لابد من قصد احدہما تعیینا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ من قصد احدہما کی پلٹے گی واجب اور ندب کی طرف، کہ واجب اور ندب میں کسی ایک کی تعیین ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. وَلَوْ قَصْدَ الْوُجُوبِ آخر یوم من شعبان مع شک. اب ایک سوال پیدا ہوا، سمجھیے گا، کہ ماہ شعبان کا آخری دن ہے 29 نہیں 30، شک ہے یہ رمضان کا پہلا ہے یا شعبان کا 30واں ہے. ٹھیک ہے نا. اب انسان نے کس نے کیا کام کیا؟ وجوب کی نیت کر لی. وَلَوْ قَصْدَ الْوُجُوبِ، وجوب کی نیت کی کہ میں روزہ رکھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. ٹھیک ہے نا. آخر یوم کی کب سے؟ من شعبان، شعبان کے آخری یوم میں، مع شک جبکہ شک موجود ہو، یہ 30 ہے یا پہلی ہے. ٹھیک ہے نا. لم یجز ان احدہما، نہ تو رمضان کے لیے مجزی ہوگا وہ اور نہ ہی غیر رمضان کے لیے مجزی ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی. نیت شک جو ہے وہ آخر شعبان میں ہے، نہ مستحب بھی روزہ ہوگا نہ واجب بھی ہوگا. بات واضح ہوئی. وَلَوْ نَوَاهُ مَنْدُوبًا أَجْزَأَ عَنْ رَمْضَانَ، لیکن اس نے مندوب کی نیت کی، مستحب کوئی روزہ رکھتا ہوں سنت قربت اللہ، فرض کیجئے، اجزاء عن رمضان، رمضان کے لیے مجزی ہو جائے. کب مجزی ہوگا؟ اذا انکشف انہ منہ، جب یہ منکشف ہو جائے، جب یہ ظاہر ہو جائے کہ انہ کہ یہ رمضان کا روزہ جو اس نے رکھا ہے منہ من رمضان ہے، یعنی یہ کنفرم ہو گیا کہ جناب علی وہ روزہ جو اس نے رکھا تھا وہ پہلی تاریخ کو رمضان مبارک کی واقع ہوا ہے. تو چونکہ وہ پہلی تاریخ کو واقع ہوا ہے لہذا مستحب بھی ہوگا تو وہ رمضان کا مجزی ہو سکتا ہے. وَلَوْ صَامَ عَلَىٰ أَنَّهُ إِن كَانَ رَمَضَانَ كَانَ وَاجِبًا، لیکن اگر کسی نے اس طرح سے نیت کی کہ اگر رمضان ہے تو واجب ہے، وَإِلَّا كَانَ مَنْدُوبًا، لیکن اگر رمضان نہیں ہے تو مستحب بھی روزہ ہے. قیل، لیکن پروردگار اگر ماہ شعبان ہے تو مستحب بھی، رمضان ہے آج کا زمانہ نہیں، آج سے آپ 50 سال 100 سال پہلے چلے جا رہے ہیں جہاں پہ ممکن نہیں ہے. قیل یجزا، ایک قول یہ کہ مجزی ہوگا، وقیل لا یجزا، ایک یہ کہ مجزی نہیں ہوگا، وعلیہ الاعادہ، اور اس پہ ضروری کہ اعادہ کرے، دوبارہ رکھے، وہو الاشبہ، یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ولو اصبح بنیت الافطار، اب کسی انسان نے کوئی سو گیا صبح کی اس طرح کے نیت افطار کے ساتھ میں، یہ افطار نہیں روزہ نہ رکھنے کی نیت. ٹھیک ہے نا. ثم بان، پھر اس پہ ظاہر ہوا، بانا تبیین بیان، ظاہر ہوا، انہ من رمضان، کہ یہ جو روزہ جو دن اس نے اختیار کیا ہے یہ ماہ مبارک رمضان کا ہے. بھائی پتہ نہیں تھا اس کو، تو اس سمجھتا ہوں آج 30 تاریخ ہے، سو گیا، صبح اٹھا اب جو معلوم ہو کہ نہیں چاند رات ہو گیا ہے اور آج پہلی رمضان مبارک ہے، جدد النیہ، اور اس نے تجدید نیت کر لی فوراً، وہ اجزاء بہ، تو اس کے لیے مجزی ہو جائے گا. فإن كان بعد الزوال، لیکن اگر یہ کام اس نے زوال کے بعد میں کیا، امسک، تو امساک کرے گا، وعلیہ القضاء، اور اس کے اوپر قضا. کیوں؟ اس لیے کہ نیت کا وقت کب سے کب تک تھا؟ احسنتم، زوال تک تھا. زوال تک اس نے نیت نہیں کی، فاتح محلہ گزر چکا ہے، محل گزر چکا. جب محل گزر چکا ہے تو اب اس چیزوں میں امساک واجب ہے، قضا واجب اس کے اوپر نہیں ہے. بات واضح ہوئی. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.